إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. کل ہم نے آیت نمبر 22 ہم پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 22 پڑھ رہے تھے سورۃ البقرہ کی. اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیاں وہاں پر بیان فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کے باوجود بھی تم کیا کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک کر لیتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ند بنا لیتے ہو، اللہ تعالیٰ کے پارٹنر بنا لیتے ہو، اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو، سب کچھ تمہیں پتہ ہے، سمجھتے ہو، پھر بھی تم ایسا کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے، تمہیں سمجھ دی ہے، جو تمہیں کیا بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے جس کی عبادت ہونی ہی چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی مالک نہیں ہے. لیکن اس عقل سے بھی تم کام نہیں لیتے، نہیں جانتے، ہے نا. تو یہ تھوڑی سی بات رہ گئی تھی کہ کیا واقعی انسان جو ہے اپنی عقل سے جان سکتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہ موجود ہے؟ بتائیے، کیا انسان کی عقل اس درجے پر کام کرتی ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے؟ یا کوئی ہستی کائنات میں ایسی بھی ہے جو سب کی معبود ہے، جو سب کی مالک ہے؟ کیا انسان جان سکتا ہے اپنی عقل سے؟ بتائیے. نہیں جان سکتا؟ نہیں جان سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس اگزامپل موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ ایک پجاری کے گھر میں، جو کیا کرتا تھا، مورتیاں بھی بنایا کرتا تھا. بچپن ان کا سارا اسی میں کٹا. ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب انسان اپنی عقل چلاتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے تو اس کے بعد سمجھ میں آ جاتی ہے. تو ایسے ہی رات میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، ان کو تارے نظر آئے. تو انہوں نے کہا یہ جو ہے ہمارا معبود ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا، وہ صبح میں چھپ گئے. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، جو چھپ جائے وہ تو معبود نہیں ہو سکتا. ٹھیک، پھر انہوں نے چاند کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ معبود ہے. تو چاند بھی کیا ہوا، چھپ گیا. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ معبود نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے سورج کو دیکھا اور کہنے لگے ہاں یہ ہو سکتا ہے معبود، یہ تو اتنا بڑا ہے، اس کے آنے سے تو پوری دنیا میں اجالا ہو گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا، شام ہوئی تو وہ بھی چلا گیا. تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہے معبود. ٹھیک ہے، پھر وہ کیا ہوا، اصل حقیقت تک وہ پہنچ گئے کہ معبود جو ہے اصل میں ایک ہی ہے، اور جو ان تمام کمیوں سے پاک ہے، وہ کبھی غائب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ حاضر رہتا ہے. تو عقل کیا ہے، عقل سے انسان عقل کا استعمال کر کے جان سکتا ہے کہ واقعی کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بدو، وہ جو بنجارے ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے کسی نے پوچھا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ ٹھیک ہے، اور اس نے آگے سے جو جواب دیا نا، تو وہ بہت ہی شاندار جواب تھا. ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ مینگنی سے اونٹ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ یہاں پر آیا تھا، اور پاؤں کے نشان زمین پر دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی یہاں سے گزرا تھا. تو کیا یہ ستاروں والے آسمان، یہ راستوں والی زمین، یہ موجیں مارتے ہوئے سمندر یہ نہیں بتاتے کہ ایک اللہ ہے؟ ٹھیک، تو اب دیکھیں کہ یہ جو بدو دیہاتی جو ہوتا ہے نا، بہت سمپل سے لوگ ہوتے ہیں نا، سادہ سے لوگ ہوتے ہیں، سادہ زندگی گزارنے والے، بڑے سادے سے اگزامپل سے انہوں نے جو ہے اتنی بڑی بات سمجھائی. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ جب ایک سمپل سا انسان اتنی بہترین دلیل دے سکتا ہے، تو عقل مند کو تو اور اچھی دلیل سے بات کرنی چاہیے، اور عقل مند کو تو اور زیادہ دلیلیں آنی چاہیے. اسی طرح امام مالک رحم اللہ سے خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ اللہ کے وجود کی کیا دلیل ہے نا، کیا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ وجود رکھتا ہے؟ تو امام مالک رحم اللہ کہنے لگے کہ زبانوں کا مختلف ہونا،
آوازوں کا الگ الگ ہونا، نغموں کا الگ ہونا ثابت کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، زبانیں سب کی الگ ہیں، آوازیں سب کی الگ الگ ہیں، اور نغمے سب کے الگ الگ ہیں، تو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ ایک اللہ ہے جس کا وجود ہے. پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ بتاؤ تو کہ اللہ ہے، تو وہ کہتے تھے کہ مجھے چھوڑ دو، میں کچھ سوچ رہا ہوں. لوگوں نے کہا کیا سوچ رہے ہیں ذرا بتائیں. کہتے ہیں ایک بہت بڑی کشتی ہے جس میں طرح طرح کی تجارتی چیزیں ہیں، لیکن نہ کوئی اس کا نگہبان ہے، نہ کوئی اس کو چلانے والا ہے. اس کے باوجود بھی کیا ہے، وہ برابر چل رہی ہے، جا رہی ہے، آ رہی ہے، خود بخود بڑی بڑی موجوں کو چیرتی پھاڑتی گزرتی رہتی ہے، ٹھہرنے کی جگہ پر ٹھہر جاتی ہے، چلنے کی جگہ پر چل پڑتی ہے، کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے، تب بھی وہ آرام سے چل رہی ہے اور رک بھی رہی ہے. لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے نا، کہ بنا کشتی کے چلانے والے کے بغیر جو ہے وہ کشتی چلنے لگے. تو پھر وہ کہنے لگے کہ افسوس ہے تمہاری عقلوں پر کہ ایک کشتی کو تو کہتے ہو کہ بنا چلانے والے کے نہیں چل سکتی، اور ساری کائنات، آسمان، زمین، سورج، چاند سب ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ ان کا مالک، ان کا کوئی خالق، ان کا کوئی چلانے والا ہے ہی نہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ لوگ نا اتھیسٹ تھے، جنہوں نے امام ابو حنیفہ سے یہ پوچھا تھا کہ اللہ کے وجود کی دلیل دو ہمیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلا رہا ہے. تو انہوں نے ان کو یہ دلیل دی تھی. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے سن کر پھر جواب ہکا بکا رہ گیا، اور یہ سارے کے سارے مسلمان پھر ہو گئے تھے. تو اس طریقے کی بے شمار دلیلیں ہیں جو انسان صرف اور صرف غور کر کے، معمولی سا بھی غور کرے نا، تو وہ جان سکتا ہے کہ کوئی ایک اللہ ہے. تو یہ اللہ نے ہمیں ایک بڑے نقصان سے کیا کیا، بچا لیا ہے. کہ دیکھو اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف جھکے، کسی اور کی طرف اٹریکٹ ہوئے، تو کیا کرو گے، تکلیف اٹھاؤ گے، تم نقصان میں رہو گے، ہے نا. اللہ نے ہم پر کیا کر دی، بہت بڑی مہربانی کر دی. ٹھیک، پھر انسانوں کو نا انسان سمجھے، بشر کو بشر سمجھے، ہے نا، اس کی دوسری مخلوق کو اس کی مخلوق ہی سمجھے، ان سے کچھ اور زیادہ توقعات نہیں رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شرک جو ہے وہ بالکل پسند نہیں ہے. تو ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کے لیے مجھے ند قرار دے دیا اور اوروں کو بھی شریک کر دیا، بلکہ یہ کہو کہ جو صرف اللہ ہی چاہے. تو ہماری گفتگو ہو، چاہے ہمارے اعمال ہوں، چاہے ہماری دل کی نیتیں ہوں، چاہے ہمارے خیالات ہوں، سارے کے سارے کیا ہونے چاہیے، شرک سے پاکیزگی ان میں ہونی چاہیے. اکرمہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ اگر ہمارا کتا نہ ہوتا تو ہمارے گھر میں ڈاکو گھس آتے. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ڈاکٹر نہ ہوتا تو میں مر ہی جاتی، گاڑی نہیں ہوتی تو میں گھر ہی نہیں آ پاتی. بلکہ نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرو، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہتا تو یہ کام نہیں ہوتا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو پھر کیا کرو، پھر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، اس حال میں کہ تمہیں کیا ہے، پتہ ہے، اس حال میں کہ تم علم رکھتے ہو، اس حال میں کہ تم عقل رکھتے ہو، اور تم اپنی عقل سے بھی جان سکتے ہو کہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی بھی پارٹنر نہیں ہے. اب آگے دیکھیں، آج کی جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا، آیت نمبر 23 میں، وَإِن كُنتُم، اسکرین پر دیکھیں، آیت یاد ہی ہوگی سب کو، جنہوں نے یاد کری تھی ان کو تو ہوگی، ہے نا. تو کیا فرمایا، وَإِن، اور اگر کنتم ہو تم، فی ریب، کسی بھی شک میں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا جب کسی اسم میں تنوین لگ جاتی ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے، بتائیے. یہ ایک ناؤن ہے اور اس میں تنوین لگی ہوئی ہے. نہیں، کامن تو ہے، وہ کامن ناؤن تو ہے، نکیرہ تو ہے. دیکھیے تنوین جب لگ جاتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معنی میں کچھ نہ کچھ بڑھائیں گے. تو ویسے کیا ہے، فی ریب، شک میں. ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا معنی کریں گے، تنوین لگی ہوئی کسی بھی شک میں ہو. ٹھیک ہے، تو کسی بھی شک میں ہو، کس بارے میں، فی ریب مما، اس میں سے جو نزلنا ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر،
ٹھیک، اگر تم کسی بھی شک میں، اگر تمہیں پھر بھی شک ہے، ٹھیک، آپ دیکھیے بالکل سٹارٹ میں کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے ہم سے، بالکل سٹارٹ جب ہم نے کی تھی سورہ کی اور پہلی ہی آیت سے آگے بڑھے تھے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے نا، لیکن اگر اب بھی تمہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر اب بھی تمہیں کوئی شک ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے علاج بتایا کہ اب یہ تمہارا علاج کیا ہے، یہ شک تمہارا کس چیز سے دور ہوگا۔ پہلے تو دیکھیں کس چیز میں شک کی بات ہو رہی ہے، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، کیا نازل کیا؟ ہوں کیا نازل کیا؟ قرآن نازل کیا، اور یہاں بندہ کس کو کہا جا رہا ہے، عبد کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہوں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا جا رہا ہے۔ تو ہم نے اب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں کئی سارے مقامات پر عبد کا ورڈ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہہ کر ایڈریس اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو کس میں شک؟ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، یعنی قرآن، ٹھیک، تو قرآن کے بارے میں یہی کہتے تھے نا یہ لوگ، بہت ساری باتیں کرتے تھے ڈاؤٹس والی، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی لکھ لیتے ہیں، یہ شاعری ہے، یا یہ کہتے تھے کہ کوئی جن آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا کر چلا جاتا ہے، یا پھر اس طرح ڈاؤٹ پیدا کرتے تھے کہ کوئی شیطان آ کر پڑھا جاتا ہے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اجمی سے، یعنی کہ عرب کے باہر کے کسی بندے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھ لیا ہے۔ تو اول تو تمہیں شک ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے سامنے بچپن سے اب تک موجود ہے، اور تم اچھے سے جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھائی لکھائی نہیں کی تھی، تو تمہیں یہ بات اچھے سے معلوم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر لیکن اگر پھر بھی شک ہے، ذرہ برابر بھی تمہیں ڈاؤٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج یہاں پر دیا ہے، اور اس چیلنج کی بات اللہ تعالیٰ نے کئی صورتوں میں کئی مقامات پر کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا چیلنج دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر؟ دیکھیے، فَأْتُو، تو لے آؤ، بِسُورَةٍ، کوئی بھی سورہ، من مثلہ، اس جیسی، ٹھیک ہے، اس کے مثل، اس جیسی ایک کوئی سورہ لا کر دکھا دو، ٹھیک، کوئی ایک سورہ۔ اچھا، یہ سورہ جو ہے نا، بسورتن، اس میں جو با لگا ہوا ہے، دیکھیے اتا یا اتی، ٹھیک ہے، فاتو کا ورڈ جو ہے نا، یہ اتا، اس کا سنگولر اگر نکالے، اتا یا اتی کہتے ہیں آنے کو، ٹھیک ہے، آنے کو کہتے ہیں، اور جب با لگا ہوتا ہے آگے تو لے آنا، ٹھیک ہے، لے آنا، آنے اور لے آنے میں فرق ہوتا ہے نا، ہوں تو وہ فرق با لگا کر، وہ فرق جو ہوتا ہے وہ با لگا کر پورا کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے آنا، یعنی کہ تم آؤ، اور ایک ہوتا ہے لے آنا، ٹھیک ہے، تم یہ چیز لے کر آ جاؤ، تو اس میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ تم ایک ہی سورہ کیا کرو، لے کر آ جاؤ۔ یہ سورہ کا جو ورڈ ہے، یہ سین، واو اور را، اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ روٹ ورڈ اگر ہم جان لیتے ہیں تو روٹ ورڈ سے بات اچھے سے معلوم ہو جاتی ہے۔ تو سین، واو اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ پرانے زمانے میں نا شہروں کے باہر فصیلیں ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، اور اونچی اونچی دیواریں جو ہے کھڑی کرتے تھے، اور شہر کی حفاظت کے لیے اس کو سور کہا جاتا ہے، سور کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عرب میں نا کبھی بھی اس طرح استعمال نہیں ہوا تھا جیسے قرآن میں سورہ کا ورڈ استعمال ہوا ہے۔ تو جیسے ہم چیپٹرز یا باب کہتے ہیں نا، انگلش میں کیا کہتے ہیں، چیپٹرز کہتے ہیں، یا پھر باب کہتے ہیں، کہ نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، سورہ کو کیا کہتے ہیں انگلش میں، چیپٹر ہی کہتے ہیں۔ تو لیکن یہ سورہ کا ورڈ جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن کے ساتھ ہی لمیٹڈ ہے، کہیں اور یہ ورڈ اس طرح استعمال نہیں ہوتا، نہ ہی عرب کی لینگویج میں اس طرح یہ ورڈ استعمال ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت ہے کہ ہر سورہ جو ہے، ہر ایک سورہ واقعی ایک پورا شہر کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں کتنا کچھ، ابھی آپ سورہ بقرہ پڑھیں گی نا، کتنی ساری چیزیں، کتنے سارے موڑ، کتنے سارے راستے آپ کو جو ہے اس میں دکھیں گے۔ تو سور بھی جو ہے بہت ہائیلی ویلیوبل شہر کے گرد کھڑی کی جاتی ہے، ایسے چھوٹے موٹے شہروں کے ارد گرد جو ہے نہیں کھڑی کری جاتی تھی، بلکہ بہت زیادہ جہاں کھیتی باڑی بہت رچ ہوتی تھی، یا جہاں کے لوگ بہت رچ ہوتے تھے، جہاں پہ بڑے بڑے قلعے ہوتے تھے، انہی کے باہر نا یہ فصیلیں گاڑی جاتی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ
قرآن کی جو ہے ہر سورہ اپنے اندر بہت بڑے بڑے خزانے اور بہت قیمتی قیمتی خزانے رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا ہے، انکلوزڈ کیا ہوا ہے۔ ایک سورہ شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر لاسٹ میں جا کے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر دوسری سورہ جو ہے وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں کہ سوال ایک اٹھا ذہن میں، آپ کے پتہ نہیں اٹھا یا نہیں اٹھا، ابھی تک تو عبادت کی بات چل رہی تھی، پیچھے کی دو آیتیں دیکھیں آپ نکال کر، تو اللہ تعالیٰ نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ اے تمام لوگوں کیا کرو، تم اللہ کی عبادت کرو، ایک رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے نا کہ اس نے تمہارے اوپر کیا کیا احسان کیا، تمہیں پیدا کیا، تمہارے پچھلے باپ دادا کو پیدا کیا، تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پھر اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا ہے نا، اور اس نے تمہارے لیے بہت سارے پھل اس کے ذریعے پیدا کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرو، کیونکہ اس نے تمہارے اوپر اتنے زیادہ احسان کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک تو عبادت کی بات چل رہی تھی، اور اچانک سے ہی قرآن کا ذکر آ گیا کہ قرآن میں اگر تمہیں شک ہے تو تم ایک ہی سورہ اس جیسی لے آؤ۔ کیوں؟ ہوں ہوں جی، اسما نے دیکھیے جواب دیا ہے بہترین کہ قرآن عبادت کا حصہ نہیں ہے، عبادت کا معیار قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کہاں سے دیکھیں گے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ سب سے بڑا کرائٹیریا چیک کرنے کے لیے کہ ہم ہاں جو عبادت کر رہے ہیں اس کا حکم کس نے دیا ہے، کب دیا ہے، کیسے دیا ہے، تو قرآن ہی کیا ہے، اس کا ذریعہ ہے۔ عبادت کا بیس کہاں سے نکالیں گے؟ قرآن سے ہی نکالیں گے۔ تو اب قرآن کی بات اسی وجہ سے شروع ہوئی، تو یہ میں آپ کو پیچھے سے کنیکشن بتا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اچانک سے یہ ہوتا ہے نا، دیکھیے قرآن کی ہر آیت دوسری آیت سے کنیکٹ ہوتی ہے، بس آپ کو نا ضرورت ہے کہ آپ حکمت نکالیں کہ یہ آیت یہاں سے کنیکٹ کیسے ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کنیکشن میں نے آپ کو بتایا کہ عبادت جب ہم اللہ کی کریں گے تو ہم اس کا جو بیس بنائیں گے، اس کا جو ہم سورس بنائیں گے کہ جو ہم عبادت، آواز نہیں آ رہی میری؟ اچھا، ہما آپ اپنے نیٹ ورک چیک کر لیجئے۔ تو وہ بیس کیا ہوگا؟ پھر قرآن مجید ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو چیلنج دیا نا اللہ تعالیٰ نے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ صرف مکہ والوں کے لیے یا مدینہ والوں کے لیے نہیں چیلنج تھا، بلکہ اللہ کا یہ چیلنج رہتی دنیا تک کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ کہ اگر تمہیں قرآن میں کوئی شک ہے، کتنے سارے لوگ نکالتے رہتے ہیں نا ڈاؤٹس قرآن میں سے، خاص طور پر نان مسلمس وغیرہ کے قرآن میں یہ ڈاؤٹ ہے، قرآن میں یہ جگہ یہ ہے، یہ جگہ یہ ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے ہی چیلنج میں فیل بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی ایسی ڈاؤٹ دے رہا ہے تو پھر تم لے آؤ بھائی، اس سے اچھا کلام اگر لا سکتے ہو تو پھر تم لے آؤ۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج جو ہے وہ مکی صورتوں میں بہت بار دیا ہے، ٹھیک ہے، اور الگ الگ طریقے سے دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ سورہ ہود کی جو ہے آیت نمبر 13، سورہ ہود کی آیت نمبر 13، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی گڑھ لیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گڑھ لیا ہے۔ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ تو پھر لے آؤ تم اس طریقے کی 10 صورتیں اسی جیسی گڑھی ہوئی ہے نا، گڑھ کر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا سکتے ہیں تو تم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم و ادب میں مہارت رکھتے ہو، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زیادہ کچھ پڑھا بھی نہیں ہے، لیکن تم تو بہت پڑھے لکھے ہو، تو تم کیا کرو، اس جیسی گڑھی ہوئی ہی 10 صورتیں لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم بلا لو جس کو بھی تم بلا سکتے ہو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، 10 صورتیں لے آؤ۔ پھر آپ آگے بڑھیں تو سورۃ الاسراء، ٹھیک ہے، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 88 جب آپ نکالیں گی تو وہاں پر پورے قرآن کی، ابھی یہاں پر دیکھیں سورہ ہود میں 10 صورتوں کی بات چل رہی تھی ہے نا، یہاں پورے قرآن کی بات چلے گی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر جمع ہو جائے تمام کے تمام انسان اور تمام کے تمام جن، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کس بات پر، اس بات پر کہ وہ لے آئے
اس قرآن کی مثل کوئی چیز لا یاتون بمثلی، تو وہ نہیں لا سکیں گے اس کی طرح کوئی چیز، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اور اگرچہ ہو جائے ان کا بعض بعض کے لیے مددگار، اگر چاہے وہ ایک دوسرے کے بھی مددگار ہو جائے تب بھی کیا ہے، اس قرآن جیسی کوئی بھی چیز نہیں لا سکتے۔ ابھی آواز نہیں آ رہی؟ جس کو آواز نہیں آ رہی ہے ان کے نیٹ ورک ایشو ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے اپنے نیٹ ورک صحیح کر لیجئے، نیٹ ورک ایشو رہتا ہے تو اس وجہ سے آواز نہیں آتی۔ تو بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا چیلنج دیا، ٹھیک ہے، کہ اور مطلب کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ تمام کے تمام انسان اکٹھے ہو جائے، تمام جنات اکٹھے ہو جائے، آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائے، اس کے بعد بھی کیا ہے، وہ اس جیسا کوئی بھی چیز بنا نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں فرمایا، ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گڑھ لیا ہے، قل فأتوا بسورۃ مثلی، ٹھیک ہے، یہی بات جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی فرمائی ہے، سیم وہی بات کہ ان سے کہیے، کیا کہیے کہ اس جیسی ایک سورہ ہی لے آؤ، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور پکارو جس کو تم پکار سکتے ہو، جس کو تم بلا سکتے ہو، من دون اللہ ان کنتم صادقین، اللہ کو چھوڑ کر اگر تم سچے ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی ایک سورہ کی بات کی۔ پھر آپ دیکھیں کتنی مطلب کتنی بری لگتی ہوگی نا اللہ تعالیٰ کو یہ بات، جو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ ذکر اور یہ چیلنج جو ہے لوگوں کو دیا ہے۔ پھر اگلی جو ہے سورہ طور کی آیت نمبر 34 ہے، ٹھیک ہے، سورہ طور آیت نمبر 34، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایک بات، ٹھیک ہے، ایک بات لے آؤ، تو وہاں اللہ فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تو چاہیے کہ وہ لے آئے کوئی بات، کوئی ایک ہی بات اس جیسی، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہی سمجھتے ہو کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن گڑھ لیا ہے تو پھر کیا ہے، ایک بات ہی لے آؤ، ہے نا، کچھ نہیں لا سکتے، 10 صورتیں نہیں لا سکتے، نہیں لاؤ، ایک سورہ نہیں لا سکتے، مت لے کر آؤ، پورا قرآن نہیں بنا سکتے، مت بناؤ، ایک بات ہی کہہ دو، ہے نا، اس جیسی ایک بات ہی کہہ دو، ہوتا ہے نا کہ بھائی تم سے کچھ نہیں کہا جا رہا، لمبی چوڑی اسپیچ نہیں دی جا رہی، تو تم کھڑے ہو کر ایک بات ہی کہہ دو، ایک نصیحت ہی کر دو، ہے نا، تو وہی بات اللہ تعالیٰ نے کہ چھوٹی سی کوئی بات ہی اس جیسی کر دو۔ تو اس چیلنج کے لیے آپ دیکھیں کہ قریش نے کوئی بھی کوشش نہیں کی، آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ کہیں پر بھی نہیں سنیں گے جو لوگ اتنے مخالف تھے، جو اتنے اگینسٹ تھے، اور جنہوں نے دشمنی میں جنگیں تک کر لی، جنگیں مسلمانوں کو اتنا ٹارچر کیا، گھر گھر میں دشمنیاں بڑھ گئی، باپ بیٹے کے آگے تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، اور شوہر بیوی کے آگے تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، مکہ سے مسلمانوں کو نکال دیا، لیکن پھر بھی ان کی اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ 2-4 آیتیں اس طرح کی بنا کر لے آتے، یا کم از کم ایک ہی لے آتے، ہے نا، اور حالانکہ حال یہ تھا کہ عرب اپنے آپ کو اس قدر بڑا سمجھتے تھے، اس قدر فصاحت اور بلاغت میں، لٹریچر میں، زبان میں، لینگویج کے ماہر تھے، لینگویج میں ان کو عربک لینگویج میں ایکسپرٹیز تھی۔ پتہ ہے نا آپ کو، اس وقت جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو اس وقت جو عربک لینگویج تھی بہت زیادہ لٹریچر میں ہائی فائی ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے اپنے آپ کو عربی کہتے تھے اور دوسروں کو اجمی، اجمی پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ عرب سے باہر کے لوگوں کو اجمی، آج بھی اجمی کہتے ہیں، اجم کہتے ہیں گونگے کو، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ہی بول سکتے ہیں، باقی سارے کیا ہیں، بولنے کے باوجود بھی گونگے ہیں، ہے نا، تو ان کو گونگا کہا کرتے تھے، اجمی کہا کرتے تھے، اور ان کے جو شاعر ہوا کرتے تھے، جی 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 بتاؤں گی وہ بات بھی، تو ان کے جو شاعر ہوا کرتے تھے وہ ایسا کلام کہتے تھے کہ عقلیں جو ہیں وہ حیرت میں پڑ جاتی تھی، جی آپ دیکھیں نا جس طرح آج سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، تو انسان کی عقلیں حیرت ہو جاتی، حیرت میں پڑ جاتی ہے نا، کہ کس قدر چیزیں سائنس بنا کر لا کر دے دیتی ہے، اور انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ بنی تو آخر بنی کیسے، یہ ہوا تو آخر ہوا کیسے، ہم سے 30-40 سال پہلے کے لوگ، یا پھر سمجھ لیجیے 100 سال پہلے کے لوگ اگر اس زمانے میں آ کر دیکھیں تو وہ حیرت میں پڑ جائیں گے نا، تو ایسے ہی کلام کہتے تھے، تو انسان کی عقلیں جو ہے حیرت میں پڑ جاتی تھی۔ پھر
کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتے تھے، اپنے آگے اجمی، گونگے، ان پڑھ کہتے تھے، ٹھیک ہے، ایون ان پڑھ تک کہتے تھے کہ ہم اصل میں زباندان لوگ ہیں، اور اپنے لٹریچر پر، اپنی پوئٹری پر اتنا زیادہ ان کو گھمنڈ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ اتارا وہ قرآن کی صورت میں اتارا، ہے نا، کہ لاؤ اب تم جو ہے اس معجزے کے لیے فرمایا کہ تم اب اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ. ٹھیک. اچھا، میں آپ کو ایک چیز رہ گئی تھی، وہ یہ بھی دیکھ لیجئے. عبد کی یہاں پر بات ہوئی اور پیچھے بھی عبادت کی بات چل رہی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک کنیکشن ہے پیچھے کی آیتوں سے. پیچھے چل رہی تھی بات عبادت کی، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت عبد ہی پیش کیا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عبد ہونا بہت زیادہ پسند تھا. اب دیکھیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کا غلام بن جاتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کا سچی میں بندہ بن جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، سب کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے نا. اس کو ہر وقت یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ پسند کریں گے یا نہیں کریں گے، فلاں کو برا لگے گا. ہر وقت وہ لوگوں کی غلامی میں نہیں رہتے ہیں نا. اپنی جان، اپنی مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی ہر چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لگا دیتے ہیں، نہ کہ لوگوں کو خوش کرنے میں، لوگوں کو راضی کرنے میں، لوگوں کو پلیز کرنے میں. ٹھیک ہے، دو لوگوں کو برابر میں کھڑا کر دیجئے آپ. ایک جو صرف اللہ کا غلام ہے، جس کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ بس مجھے اللہ کو راضی کر کے جانا ہے، اور ایک انسان کو کھڑا کر دیجئے جس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، صرف لوگوں کو راضی کرنا ہے. ذرا سا وہ کوئی قدم بھی بڑھاتا ہے تو بس وہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو لوگوں کا ری ایکشن کیا ہوگا، سوسائٹی کا ری ایکشن کیا ہوگا، خاندان والوں کا ری ایکشن کیا ہوگا، ہے نا. مان لیجیے کوئی سنت طریقے سے شادی کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے، وہ سنت طریقے سے کر رہا ہے، نہ اس میں کھانا دانا، نہ گانا، نہ بجانا، نہ ڈھول، نہ تاشے، نہ کوئی دہیج، نہ کوئی ایسے کھانے پینے، نہ کوئی ایسے لگژری والے ہوٹلز. ٹھیک ہے. اب اگرچہ وہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو اس کی کوئی ٹینشن ہوگی اس کو. اور اگر وہ بندوں کو راضی کرنے، ایک بندہ ہے جو بھائی بندوں کو راضی کرنے میں لگا ہوتا ہے، تو اس کو شادی بھی کرنے کے لیے جائے گا تو اس کو ہزار ٹینشن. کوئی گھر میں میت بھی ہو جائے گی تو دیکھیے کتنے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو میں نے یہ سنا ہے کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا تھا، دل خون کے آنسو رو رہے تھے، لیکن ہمارے پاپا کا یا ان کی ممی کا انتقال ہوا تو ان کو دنیا کی وجہ سے کیا کرنا پڑا، یہ ساری بدعتیں وغیرہ، یہ جو تیجے 40ویں 10ویں ہوتے ہیں، یہ سب کرنی پڑی صرف دنیا کی وجہ سے، کہ دنیا منہ کھڑ دیکھ رہی تھی کہ یہ کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں، ہے نا. تو جو صرف اللہ کا غلام بن جاتا ہے، پھر وہ اس کا ذہن، اس کی جان، اس کا مال، اس کا وقت، اس کی پسند، اس کی ناپسند کس کے طریقے سے ڈھل جاتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ڈھل جاتی ہے نا. لوگوں کے اس جنگل سے کیا ہو جاتا ہے، وہ آزاد ہو جاتا ہے. ٹھیک. اللہ کا بندہ بننا ایک بڑی سعادت کی بات ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ کوئی اللہ کا ہی غلام بن جائے، اور ہر کسی کو یہ نصیب بھی نہیں ہوتا. آ رہی بات سمجھ میں؟ کسی کے ساتھ کوئی کنٹروورسیز ہوتی ہیں، کسی کو کسی طریقے سے لوگوں کی بات ماننی پڑتی ہے. مان لیجیے کوئی جاب پر ہے تو اس کو وہاں کی بات ماننی پڑتی ہے نا. کوئی اسکول جا رہا ہے، کوئی کالج جا رہا ہے، ان کو وہاں کے ایڈمنسٹریشن کی بات ماننی پڑتی ہے. مان لیجیے ایسا کالج ہے جہاں آپ کا بڑی مشکل سے، کل ہی میری ایک سے بات چل رہی تھی، ہماری بہت پیاری بہن ہے، تو بتا رہی تھی کہ ان کے بچہ جو ہے وہ بہت اتنی بڑی یونیورسٹی تھی کہ شاید کوئی کسی کا ایڈمیشن ہوتا نہیں ہے، اور وہاں پر اس کا نام آ گیا تھا، اور بہت کم لوگوں کا، 3 یا 4 بچوں کا اس طریقے سے اس کورس میں نام آتا ہے، اور ان کا بچے کا وہاں پر نام آ گیا تھا. لیکن جب انہوں نے بیک گراؤنڈ دیکھا تو مطلب کو ایجوکیشن تھی، پھر پردے وغیرہ کا کوئی وہاں پر حساب نہیں تھا، تو پھر انہوں نے خیر اپنے بچوں کو سمجھا لیا، تو وہ سمجھ گئے، بہت زیادہ روئے بھی، کہ بہت دل تھا ان کا اسٹڈیز کرنے کا. لیکن پھر کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو خود ہی سنبھال لیتا ہے. تو خیر ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، تو وہ یہی بتا رہی تھی کہ وہ بہت رویا، اور پھر اس نے اپنے آپ کو قرآن کے لیے ہی لگا دیا کہ میں اپنی پڑھائی میں اچھا ہوں تو میں اب اپنا سارا ٹائم یہاں پر دوں گا. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت انسان لوگوں کا ہی بندہ ہو، کوئی حکومت کا بندہ بن جاتا ہے نا. کوئی کسی کا عبد ہے، کوئی کسی کا عبد ہے، کوئی کسی کے آگے جھکا ہے، کوئی کسی کے آگے جھکا ہے. تو اللہ کا جو عبد بن جاتا ہے، پھر وہ لوگوں کے اس جنگل سے، اس چنگل سے آزاد ہو جاتا ہے. اور جو اللہ کا بندہ نہیں بنتا، پھر وہ دوسروں کا بندہ بن جاتا ہے. جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اس کو اللہ کا دشمن شیطان کیا کرتا ہے، پھر اپنی عبادت کرواتا ہے.
ہے نا. کبھی شیطان کی بات مانیں گی، کبھی اپنے نفس کی بات مانیں گی، کبھی دوسرے لوگوں کے طور طریقوں پر چل پڑیں گی، ہے نا. وہ دنیا میں تو یہی ہو رہا ہے، ہم بھی یہی کریں گے. ٹھیک ہے. تو جو ہے یہ میں آپ کو بندے کی بات بتا رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنا، اور اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات بھی اپنے لیے اسی طریقے سے کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ بصورتن نکیرہ، میں نے بتایا تھا کہ نکیرہ آیا ہے کامن ناؤن بن کر آیا ہے، یعنی کہ چاہے کوئی لمبی سورہ ہو، چاہے کوئی چھوٹی سورہ ہو، چاہے کوئی بڑی ہو، چاہے کیسی بھی ہو، کوئی ایک سورہ تم بنا کر لے آؤ، ہے نا. سورۃ البقرہ نہیں بنا سکتے تو بھائی سورہ کوثر ہی جیسی بنا لو، جس میں صرف 68 لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے. جس میں صرف 68 حروف ہے. سورہ کوثر کی ہی طرح کوئی سورہ بنا لو، ہے نا. تو یہ بات اللہ تعالی یہ چیلنج جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیا. پھر آپ دیکھیں کہ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور اکیلے یہ کام مت کرو. ٹھیک ہے. یہ کام نہ تم اکیلے مت کرو، بلکہ کیا کرو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ. ٹھیک. اللہ کے سوا جس کو بھی چاہو تم اپنا مددگار اس کام میں، ہے نا. کس کام میں بنا لو؟ ہوں. کس کام میں؟ مدد کس کام میں؟ جی، کسی سورے کو بنانے میں. تو جو بھی تمہیں چاہیے، جس کے بارے میں بھی تم سوچ سکتے ہو کہ یہ ہمارا مددگار ہو سکتا ہے، سب کو تم بلا لو. انسانوں میں جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، جتنے بھی انٹلیکچوئلس کہا جاتا ہے نا، انٹلیکچوئلس ہیں، جتنے بھی لٹریٹس ہیں، سب کو لے آؤ، ہے نا. اور جتنے بھی ٹولس تمہیں استعمال کرنے ہیں کر لو. تم جنوں کو بلا لو، اللہ کے سوا کسی اور مخلوق کو بلانا ہے ان کو بلا لو. اکیلے نہیں کر سکتے، لوگوں کو اکٹھا کر لو، اور یہ چیلنج کی انتہا ہے. تو تم یہ کر کے دکھاؤ، بس اس چیلنج کو پورا کر کے دکھاؤ، ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہونا چاہیے جو رائمنگ ہو، ہے نا، ملتا جلتا ہو، رائمنگ ہو، اس کی آیتوں سے رائم کرتا ہو. یہ صرف زبان کے طور پر ایک معجزہ نہیں تھا، بلکہ فصاحت اور بلاغت میں اعلیٰ. ٹھیک ہے. لٹریچر میں اعلیٰ. اور وہ ہی یہ بات سمجھ سکتے تھے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تبھی تو وہ اس کلام کو، اللہ کے جو ہے باتوں کو، قرآن کو جو ہے شاعری کہنے لگے تھے، ہے نا. کہ کسی شاعر کا کلام لگتا ہے کسی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر زبان کی جو پوئٹری ہوتی ہے، چاہے وہ انگلش کی پوئٹری ہو، چاہے وہ اردو کی پوئٹری ہو، چاہے وہ جو ہے کسی اور لینگویج کی پوئٹری ہو، وہ لٹریچر کے سب سے ٹاپ لیول پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پوئٹ ایسے ہی نہیں بن جاتے. آ رہی بات سمجھ میں؟ شاعر ایسے نہیں بن جاتے، ان کو پوری زبان بہت اچھے سے ماہر کہتے ہیں نا، جس کو ایکسپرٹیز حاصل کرنی ہوتی ہے لینگویج پہ، تب جا کر کوئی بھی پوئٹ بنتا ہے. ٹھیک. تو اسی لیے نا یہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے نا وہ شاعری ہے، پوئٹری ہے. ٹھیک ہے. پھر لیکن ایسی پوئٹری نہیں تھی کہ اس کی بلاغت کا کوئی مقابلہ کر سکتا تھا. اب دیکھیں ان کا جو سب سے بڑا شاعر مانا جاتا تھا، ٹھیک ہے، جس کو بہت بڑا شاعر سمجھتے تھے، اس نے بھی جب قرآن اترا ہے تو اپنی شاعری کوئٹ کر دی تھی. ٹھیک ہے. اپنی شاعری چھوڑ کر وہ مسلمان بن گیا تھا. اور یہ کعبہ والے کیا کرتے تھے، بڑے بڑے شاعروں کی نا شاعریاں لے کر اور کعبے پر لٹکا دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. چیلنج کے طور پر کہ اب نہ اس طریقے کا کلام پیش کرو. ٹھیک ہے. اس طریقے کی شاعری لکھ کر لاؤ. اور ہم ہر قبیلے کا ان کا اپنا اپنا ایک شاعر ہوتا تھا، اور ان کے کمپٹیشنز آج دیکھیں بالکل جیسے میڈیا ہے نا، اسی طریقے سے نا ان کی بھی اندر شاعری وغیرہ چلتی تھی، کمپٹیشنز ہوتے تھے. اور جن کی شہرت کروانی ہوتی تھی، جن کے بارے میں مشہور کروانا ہوتا تھا، تو اس کے لیے جو ہے شاعری لکھ دیا کرتے تھے. ہر جگہ پھر اس کی دھوم مچ جاتی تھی کہ یہ اچھا ہے نا. اور جس کی برائی کرنی ہوتی تھی تو شاعری میں ہی لکھ کر کیا کی جاتی تھی، برائی کر دی جاتی تھی، پھر وہ ہر جگہ برا مشہور ہو جاتا تھا. آ رہی بات سمجھ؟ جیسے آج میڈیا کرتا ہے نا
جس کی واہ واہ کر دی تو اس کی واہ واہ مچ جاتی ہے، اور جس کو نیچے گرا دیتا ہے میڈیا وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح شاعری جو ہے رول پلے کرتی تھی عرب میں، کہ جس کی برائی کروا دی تو سب میں وہ برا بن گیا، اور جس کے اچھائی کروا دی شاعری میں تو وہ سب میں اچھا بن جاتا تھا۔ تو وہ اتنا بڑا شاعر تھا کہ اس کا کلام بھی کعبے کے دروازوں پر لٹکایا جاتا تھا۔ لیکن کسی نے جب قرآن اترنا شروع ہوا اور سورہ کوثر نازل ہوئی تو کسی نے سورہ کوثر لکھ کر نا وہاں پر لٹکا دی، ٹھیک ہے، تو اور نیچے لکھ دیا کہ چیلنج کے طور پر کہ اس جیسا کوئی کلام لکھ دے اب۔ تو پھر جب اس نے پڑھی نا تو انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ما ھذا قول، اس نے نیچے لکھا ما ھذا قول البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت بڑا شاعر تھا، اس کو پتا، دیکھیے جو جس چیز میں ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے نا۔ مان لیجیے کہ میں ٹیچر ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ ٹیچر کی لینگویج کیا ہوتی ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی لینگویج کیسی ہوتی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر کیسا ہوتا ہے نا، اس ڈاکٹر سے کیا کیا آتا، اگر اس کے پاس کوئی جھوٹا ڈاکٹر آئے تو فوراً سے پہچان جاتا ہے نا کہ یہ جھوٹا ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی انجینئر ہوتا ہے، انجینئر میں ایکسپرٹ ہوتا ہے انجینئرنگ میں، تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ سامنے والا بندہ انجینئر ہے بھی یا پھر وہ ایسے جھوٹ بول رہا ہے کہ میرے پاس ڈگری ہے، میں نے بی ٹیک ایم ٹیک کیا ہوا ہے نا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ جو جادوگر تھے اور جو مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے فوراً ہی کیوں سجدے میں گر پڑے تھے بتائیے؟ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے عصا سانپ بنا، اور جو کام انہوں نے پہلے کیا تھا، انہوں نے بھی تو یہی کیا تھا نا، اپنی ڈنڈیاں اپنی رسیاں ڈالی اور وہ ساری کی ساری سانپ بن گئی، جادو کیا انہوں نے۔ لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی کا عصا جو تھا وہ کیا بنا، اژدہا بنا، اور اس نے ان کے سارے جادو کو کھا لیا، سارے سانپوں کو کھا لیا، تو وہ فوراً سجدے میں گر پڑے، کیونکہ وہ جادوگر تھے اور ان کو پتا تھا کہ جادو ہوتا کیسے ہے، اور یہ تو کوئی جادو نہیں لگ رہا ہے نا، یہ تو کوئی جادوگر نہیں لگ رہا، یہ تو الگ ہی کچھ چیز ہے، تو وہ اس فوراً سمجھ گئے تھے۔ اسی طرح یہ بھی کیا تھا، شاعر تھا، اور اس کو پتا تھا کہ شاعری کیسی ہوتی ہے اور اس کلام میں اور اس کلام میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس نے وہاں پر کہا تھا کہ میں اب سے جو ہے اپنی شاعری کوئٹ کرتا ہوں اور میں اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، تو اس نے اپنی شاعری وہاں پر چھوڑ دی تھی۔ تو فصاحت اس کلام کی بہت ہے، مگر اس کے علاوہ اس قرآن کی میں جو حکمت کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حکمت اس کی کتاب میں نازل فرمائی ہے، اس کتاب کو کتاب حکیم جو اس کو قرار دیا ہے، تو تم فصاحت کی باتیں لے آؤ، لیکن یہ جو حکمت کی باتیں ہیں وہ کہاں سے لے کر آؤ گے، ہے نا۔ صرف یہ نہیں کرنا تھا کہ تم نے دو چار چیزیں جوڑ کر الفاظ بنا لیے اور تم نے لا کر کھڑا کر دیا، ہے نا۔ ان حکمتوں کا، ان نصیحتوں بھری جو کتاب ہے، اس کا مقابلہ کون کرے گا، ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح اس میں قانون اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، لا اینڈ آرڈرز اس میں رکھے ہیں، ہے نا، لیجسلیشن، پورا ایک کانسٹیٹیوشن اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں رکھا ہے، پوری زندگی کا گزارنے کا طریقہ اس میں بتا دیا ہے، اس کو کیسے بناؤ گے، ہے نا، جس میں انسانوں کے لیے دنیا کے بھی بڑے بڑے فائدے ہیں اور جو انسان کو آخرت میں بھی کامیاب کرا سکتی ہے، چاہے آپ کی اکنامکس ہو، چاہے آپ کی سوسائٹی بلڈنگ ہو، چاہے آپ کی ڈیلی لائف ہو، یا چاہے آپ کو اپنے اخلاق امپروو کرنے ہوں، اخلاق سدھارنے ہوں، ہے نا، کیریکٹر بلڈنگ کرنی ہو، ان سے متعلق ہے۔ پھر آپ دیکھیں وار ٹیکٹکس ہیں، جنگیں کیسی لڑی جائیں گی، جنگوں میں کیا چیزیں کریں گے، ہے نا، یا کوئی بھی معاشرتی احکام ہو، وہ سب کے سب دنیاوی لحاظ سے بھی فائدے کے ہیں، ہے نا۔ جہاں پر یہ اس طرح کا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یہ لاز جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں قرآن میں، اس طریقے کا سسٹم کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ کتنے بڑے بڑے دنیا کے قانون ساز ہیں جو بیٹھ کر اپنا کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن پوری طرح پائیدار ہوتا ہے؟ مان لیجئے چور کی سزا کسی کانسٹیٹیوشن نے لکھی ہے کہ 6 سال کی جیل ہے، آپ کو کیا لگتا ہے چوریاں کیوں نہیں رکتی ہیں؟ اس دیش میں چوریاں کیوں نہیں رکتی ہیں؟ ریپ کی سزا بتا دی کہ 10 سال کی جیل ہے، ریپ تو پھر بھی نہیں کم ہو رہے، ہاں، انسان ڈرتا ہی نہیں ہے۔ ڈرے گا کب؟ جب اس کو زمین میں آدھا گاڑ کے پتھروں سے مار مار کر کیا کر دیا جائے گا، سنسار کر کے مار دیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟
جب وہ مر جائے گا 10 لوگ کھڑے ہو کر دیکھ لیں گے تو وہ 10 لوگوں کے اندر کیا بیٹھ جائے گا، اس چیز کا ڈر بیٹھ جائے گا کہ اتنی دردناک موت ملے گی، اس سے کیا ہو، کرو ہی مت، پورا معاشرہ صاف ستھرا. کسی نے چوری کر لی، اس کا چور کا کیا کر دیا، ہاتھ کاٹ دیا. ٹھیک ہے، جب چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو کون چاہے گا کہ ہمارا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور آئندہ ہم کچھ کرنے کے لائق بچے ہی نہیں، وہ کبھی چوری نہیں کرے گا، ہے نا. شراب کی سزا، اسی طرح قتل کی سزا، قصاص لے کر، ہے نا، کہ مار دو اس کو. تو آپ دیکھیں کہ اب تو خیر پوری طریقے سے اسلام کہیں پر بھی لاگو نہیں ہے. ایون اسلامک کنٹریز میں بھی کیا ہے، دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اسلامی قانون کی، تو کہنے کے لائق ہی نہیں ہے وہ کنٹریز کے، اسلامک کنٹریز ہیں. لیکن آپ دیکھیں جو تھوڑی بہت چیزیں جیسے یہ چوری والا وہاں پر چلتا ہے، چوری والا حساب کتاب، کے چوری کری تو ہاتھ کٹے گا. تو آپ دیکھیں کہ وہ سونے کی، ہے نا، گولڈ جویلری شاپس ہوتی ہیں اور وہ ایسے ہی کھول کھول کر چلے جاتے ہیں، ہے نا، نمازیں ادا کرنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے، اور کوئی بھی چوری نہیں کرتا، وہ اوپن ہی رہتی ہے، کوئی بند نہیں کرتا. تو یہ کیا ہے، آپ دیکھیں کہ نہیں بھی ہیں اسلامک کنٹریز لیکن وہ ایک لا بھی اپنا لیتی ہیں اس کا اور اس پر عمل کرتی ہیں. تو پھر انسان کے اندر کس قدر اصلاح ہوتی ہے نا. چوری کوئی نہیں کرتا وہاں پر، قتل کوئی نہیں کرتا، بہت بہت مشکل سے اس کو چھوٹ ملتی ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، قتل کرنے ملتی ہی نہیں ہے پہلی بات تو. تو یہ اسلامی قانون جو ہے اس نے کیا کیا، بہت یہ اس طریقے کے قانون اگر انسان دیکھیے کچھ کلام بنا بھی لے تو اس طریقے کی باتیں اس میں کہاں سے ڈالے گا، ہے نا. اب دیکھیں کہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس قرآن کو لے کر چلے، انہوں نے واقعی اس کو فالو کیا تو 3 کانٹیننٹس، 3 جزیروں تک جو ہے ان کی حکومت پہنچ گئی تھی، دنیا پر وہ حکومت کر رہے تھے. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ انسان ایک کتاب کو لے کر پوری دنیا کے دلوں پر راج کرے، معمولی بات ہے یہ. انسان تلوار کے بیس پر بھی، تلواریں چلا چلا کر بھی کسی کے دل پر راج نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تلواریں چلانے کے بعد کوئی نان مسلم آپ کو کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان سے بہترین لوگ کوئی نہیں تھے، ان سے بہترین ایرا کس کا نہیں تھا، ان سے بہترین زمانہ کسی کا نہیں گزرا، ان سے بہترین جو دور دنیا نے دیکھا ہے امن اور شانتی کا، وہ کسی نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، تلواروں کے بیس پر نہیں کہہ سکتا، یہ انسان کے دلوں پر انسان جو ہے وہ جبر سے راج نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن ہی تھا جس نے صحابہ کرام کو اتنی اتنی اونچائیوں پر پہنچایا. تو اس دنیا کی کامیابی کا بھی نسخہ قرآن ہے نا. آخرت کی باتیں بھی یہ بتاتا ہے، وہ کہاں سے لے کر آؤ گے، ہے نا. غیب کی باتیں بھی بتاتا ہے قرآن، تو وہ کہاں سے تیار کرو گے. ٹھیک، تو اس طرح جو قرآن کے پریڈکشنز ہیں، پریڈکشنز بھی ہے نا قرآن کے، کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، یہ کون لا سکتا ہے، فیوچر کی بات ہے تو میں کون بالکل ٹھیک ٹھیک بتا سکتا ہے، نہیں. ٹھیک، جیسے مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے کہ روم جو ہے وہ فاتح، رومی فاتح ہو جائیں گے، غلبت الروم. ٹھیک ہے، اور اسی ایک مان لیجیے ایک قوم ابھی ابھی کسی سے شکست کھا کر بیٹھی ہے اور اس کے لیے فوراً سے کوئی بتا دے کہ یہ جو ہے وہ دوبارہ جیتیں گے. ٹھیک ہے، اور ان کے ابھرنے کے کوئی چانس نہیں تھے، بری طرح کچل دیے گئے تھے. لیکن قرآن نے کہا کہ غلبت الروم، روم دوبارہ فاتح ہو جائیں گے. تو پھر 8-9 سال کے بعد دنیا نے دیکھا کہ روم کو کیا ملی، دوبارہ سے فتح ملی. ٹھیک ہے، قرآن نے کہا ہے کہ ایک مومن جو ہے ایک دن کامیابی پائیں گے، ہے نا. پھر یہ دنیا نے دیکھا کہ کس دن کس طرح مومنوں کو فلاح ملی، اور آخرت کے دن تو سبھی دیکھ لیں گے، ہے نا، کہ کس طرح مومن کیا ہوتا ہے، فلاح پا جاتے ہیں. تو قرآن نے جس طرح کے پریڈکشنز کیے ہیں، جس طرح آگے کی فیوچر کی باتیں بتائی ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا اس طرح بھی ہو سکتا ہے. جو قوم اپنے ہی گھر سے نکالی گئی ہو دھکے مار کر، ان کا سامان روک لیا گیا ہو، اس کے بارے میں قرآن کہہ دے کہ تم غم مت کرو، ایک دن تم واپس لوٹو گے، ایک دن تمہاری پورا دنیا پر سکہ چلے گا. کیا کوئی امیجن کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا. اس طرح آپ دیکھیں کہ یہ تو چلی فیوچر کی باتیں ہیں، پاسٹ کی بالکل سٹیک خبریں، ہے نا، پچھلی امتوں کی تاریخ کے حالات، ہسٹری، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام، عاد، سمود، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ. یہ یہود کے جو اسکالرس تھے، نصارہ کے اسکالرس تھے، جن کو اتنا زیادہ ایکسپرٹ مانا جاتا تھا آسمانی علم میں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم نازل ہوتا ہے اس میں ان کو جتنا ایکسپرٹ مانا جاتا تھا، وہ بھی سٹیک بالکل ٹھیک ٹھیک خبریں پچھلی امتوں کی نہیں دے پاتے تھے، ہے نا.
نہ ہی یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نالج سے بتا پاتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم تھی نا یہ سسٹم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے دیکھا تھا نا کہ وہ جو ہم نے سورہ علق پڑھی تھی وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے نا کہ یہ اتنی زیادہ گمراہ ہیں، یہ میری قوم اتنی زیادہ غلط باتوں میں پڑی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا جا کر کہاں بیٹھ جایا کرتے تھے پریشان ہو کر؟ غار ہرا میں بیٹھ جایا کرتے تھے نا کہ ان کو میں کیسے ٹھیک کروں، ہے نا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کیا دیکھا تھا؟ راہ حق کی تلاش میں دیوانہ پایا تھا، ہے نا، راہ حق کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھرتے رہتے تھے، تو ہم نے کیا کی؟ پھر آپ کو ہدایت بخشی۔ تو یہ سب چیزیں تو قرآن نے ہی آ کر دی، ہے نا۔ اس کو تو کافروں نے بھی مانا کہ واقعی اس جیسا تو کوئی کلام ہے ہی نہیں، اس زمانے بھی مانا تھا اور اس زمانے میں بھی لوگ مانتے ہیں اور رہتی دنیا تک مانا جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے بڑے دشمن تھے، ٹھیک ہے، ابو سفیان، ابو جہل، اخنس بن شریق، ہے نا، راتوں کو چھپ چھپ کر جاتے تھے قرآن سننے کے لیے۔ جب صبح ہوتی تھی آپس میں مل جاتے تھے تو کہتے تھے ہم نے کتنی بری حرکت کی ہے نا، ہم نہیں ملیں گے، ہم نہیں آئیں گے یہ کلام سننے کے لیے۔ پھر اگلے دن ایک نے سوچا کہ اگلا تو آئے گا نہیں، میں خود چلا جاتا ہوں، دوسرے نے سوچا کہ اگلا تو آئے گا نہیں، میں بھی چلا جاتا ہوں، تیسرے نے بھی یہ سوچا، کسی کو دکھے گا تھوڑی۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی کشش ہوتی تھی کہ یہ قرآن جو ہے اپنے طرف لوگوں کو کھینچتا تھا، دشمنوں کو بھی کھینچ لیتا تھا، ہے نا۔ اس طرح دیکھیں تینوں نے ہی سوچا، چلے گئے، پھر تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، برا بھلا کہنے لگے، وعدہ کر لیا کہ آئندہ ہم نہیں آئیں گے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ ہم سننے آتے ہیں قرآن تو ان کو لگے گا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ پھر تیسری رات بھی یہی ہوا، انہوں نے پکے وعدے کر لیے اور معاہدے کر لیے کہ دوبارہ آپ کبھی نہیں آئیں گے۔ صبح پھر اخنس بن شریق نے ہی اپنی لاٹھی اٹھائی اور ابو سفیان کے پاس گیا، پوچھا اس کلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو وہ دبے دبے الفاظ میں بولا کہ واقعی یہ حق کلام ہے، انسان کا تو نہیں ہے۔ پھر وہ ابو جہل کے پاس گیا، اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہمارے خاندان میں اور عبد مناف میں، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، ان میں ہمیشہ سے رائیولری رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپس میں جو ہے کمپٹیشن کرتے رہتے تھے، وہ کچھ کرتے ہیں تو ہم بھی وہی کرتے ہیں، وہ کچھ کہتے ہیں تو ہم بھی وہی کہتے ہیں۔ اب عبد مناف نے تو یہ کہہ دیا کہ ہمارے اندر ایک نبی پیدا ہو گیا ہے، اس کے پاس سے آسمان سے وحی آتی ہے، اس کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے، جتنی مرضی چاہے ہم زور لگا لیں، ہے نا۔ اگر جھوٹا موٹا کسی کو نبی بنا کر کھڑا کر بھی دیا جائے گا تو پھر وہ یہ کلام کہاں سے لے کر آئے گا، ہے نا۔ تو اس پر لیکن ہم ایمان لائیں گے تو ہماری ناک کٹے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ابو جہل بھی کیا تھا؟ مانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے نبی کے اوپر جو کلام نازل ہوتا تھا وہ کیا ہے؟ سچا کلام ہے۔ عبد مناف نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، ٹھیک۔ تو ایسا نہیں تھا کہ ان کو اس کلام پر کوئی شک تھا، ہے نا، انہوں نے یہ بات مانی ہوئی تھی کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے، بس زبان سے بدنامی کرنے میں لگے ہوئے تھے، چاہے اس کی وجہ حسد ہو، چاہے اس کی وجہ تعصب ہو، چاہے اس کی وجہ کوئی کمپٹیشن ہو، ہے نا، کہ یہ کیسے نبی بن گئے، ہے نا، ان پر کیسے وحی آنے لگی۔ تو یہی چیز تھی جس نے کیا ہوا، ان کفار کو بھی اور یہود کو بھی، ٹھیک ہے۔ یہود تو، یہ کفار تو خیر ان کے پاس کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا، لیکن یہود تو جانتے تھے، پہچانتے تھے، لیکن ان کو بھی ڈائجسٹ نہیں ہو رہا تھا، ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ایک بات نہیں ہے قرآن کی کہ جس کو بنا کر انسان لے آئے، بلکہ فصاحت، بلاغت، غیب کی باتیں، پاسٹ اور فیوچر کے حالات، ایسی قانون سازیاں، ہے نا، یہ وہ چیلنج ہے جس کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ کام وہ کر ہی نہیں سکتے تھے، بنا کر تو کچھ بھی لے آتے، لیکن ان کو معلوم تھا کہ قرآن میں اور ہماری شاعری میں اگر کمپیریزن کر دیا جائے گا تو پھر سارے کے سارے کیا کریں گے؟ ہم پر لان تان کرنا شروع کر دیں گے، ہماری رسوائی ہوگی ہی ہوگی، ہے نا، کہ یہ کیا تم اٹھا کر لے آئے مقابلے میں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، مسلمہ بن کذاب، آپ کو پتا ہے نا کہ نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا جھوٹا، مسلمہ بن کذاب تھا، اس کے سامنے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو اس سے پوچھا کہ تم مکہ سے آ رہے ہو، ذرا کوئی تازہ وحی نازل ہوئی ہے تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہاں ایک چھوٹی سی سورہ نازل ہوئی ہے لیکن بڑی فصیح اور بڑی جامع ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی سورہ ہے۔
اور سورۃ العصر کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، وہ ہے نا والعصر ان الانسان لفی خسر. اس نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا تو کیا ہوا، میں بھی ایک سورہ بنا لیتا ہوں، مجھ پر بھی ایک سورہ نازل ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا پھر سناؤ. اس نے ایک ایسی سورہ سنائی کہ اے جنگلی چوہے، تیرا وجود دو کانوں کے سینے کے کچھ بھی نہیں، باقی سراسر تو ناچیز ہے. پھر بولا بتاؤ عمرو بن عاص میرا کلام کیسا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، تمہیں تو خود ہی پتا ہے کہ تم جھوٹے ہو. کہاں یہ فضول کلام اور کہاں حکمت و بھرا وہ کلام جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ اس نے اپنے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوا تھا. لیکن ایک نان مسلم تھے نا ابھی، یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ نہیں، اس کلام کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اس قرآن کی تو چھوٹی سے چھوٹی سورے بھی، بلکہ آیت کا بھی کسی سے مقابلہ، کسی کو بھی مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کبھی تھی نہ کبھی ہے. آج بھی آپ دیکھیں جن کو کچھ نہیں سمجھ میں آتی، وہ بھی نا جب سورہ رحمان، سورہ واقعہ سنتے ہیں، سورہ یاسین سنتے ہیں، جس طرح ان کا آپ دیکھیں نا سوز ہے، ان صورتوں کا جو سوز ہے نا، ان کا ردھم ہے، واقعی دلوں پر اثر کرتا ہے. کہیں پر سورہ رحمان پڑھی جاتی ہے یا سورہ واقعہ وغیرہ پڑھی جاتی ہے، آپ دیکھیں اپنے آپ نا دلوں پر اثر، چاہے میننگ آتا ہی نہیں ہے لیکن وہ چیزیں اثر کرتی ہیں. تو اسی طرح آپ دیکھیں، اچھا انہوں نے نا دو لوگ جمع کیا، ٹھیک ہے، دو لوگ جمع کیے، ایک ایسے ہی عربی بول رہا تھا جیسے عربک لینگویج ہوتی ہے، اور ایک جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا تھا. جو غیر مسلم جو سن رہے تھے، جن کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ عربی کیا ہوتی ہے اور قرآن کیا ہوتا ہے، انہوں نے بھی قرآن کو کہا کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو یہ شخص بول رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر حدیث پڑھی ہو نا آپ نے ٹیکسٹ وائز، مطلب عربک ٹیکسٹ اگر آپ نے حدیث کا پڑھا ہو کبھی، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حدیث کا بھی جو ٹیکسٹ ہے بالکل ڈفرینٹ ہے قرآن سے. ٹھیک ہے، الفاظ تک کی جو ورڈز اس میں یوز ہوئے ہیں، ان کی وہ جو وکیبلری ہوتی ہے وہ الگ ہے، بولنے کا اسٹائل الگ ہے. آپ دیکھیں ہر کسی کا ایک اسٹائل ہوتا ہے نا بولنے کا، بات کرنے کا، ٹھیک ہے، ہر کسی کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اسی طرح بھی قرآن، ایک قرآن کا بھی اسٹائل ہے جو چیخ چیخ کر بتا رہا ہوتا ہے کہ کوئی انسانی کلام یہ نہیں ہے. ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ کلام نہیں ہے، کیونکہ حدیث کی جو بات لکھی ہوتی ہے اس میں، اور قرآن کی جو بات لکھی ہوتی ہے اس میں بھی زمین اور آسمان کا فرق ہے، کوئی بھی میچنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا ایک فرینچ اورینٹلسٹ تھے ڈاکٹر مورڈیز، ٹھیک ہے، انہوں نے جو قرآن کی کچھ صورتوں کو ٹرانسلیٹ کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا، اس نے بھی یہ بات مانی اور کہا کہ بے شک قرآن کا جو طرز زبان ہے نا، یہ کسی خالق کا ہی طرز زبان ہو سکتا ہے. جس طرح حاوی ہے یہ لینگویج، تو یہ جو ہے کلام الہی ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کچھ اور نہیں ہو سکتا. تو آپ دیکھیں اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ انسان کیا کرے، ڈائریکٹ قرآن کی لینگویج کو سمجھے. ٹھیک ہے، عربک کو ڈائریکٹ سمجھے، کیونکہ جو چیز آپ کو عربک سے اخذ کریں گی نا آپ، تو وہ آپ کو ترجمہ کرنے میں مزہ نہیں آئے گا. ٹھیک. تو جتنے بھی لوگ اس میں ڈاؤٹس کرتے ہیں، شک و شبہ کرتے ہیں، اس کو کھول کر بیٹھتے ہیں، وہ بھی اس اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے اس میں کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا ہے نا، اس میں کوئی شک کا پہلو بنا ہی نہیں سکتا. کتنے سارے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے قرآن اس غرض سے کھولا کہ لاؤ اس میں کوئی کمی بیشی کریں، اس میں کوئی نقص نکالے، اس میں کوئی تانا کریں، اس میں کوئی طنز کرے، لیکن پھر کیا ہوا پتہ ہے؟ پھر وہ مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا، وہ جو فرینچ اورینٹلسٹ تھا ڈاکٹر مورڈیز، اس نے کہا کہ 50 کروڑ مسلمان اس زمین کے ہر حصے پر پھیلے ہیں، اور ان میں قرآن کی خاص تاثیر کو دیکھ کر یہ کرسچن مشنریز جو ہیں اعتراف کرتے ہیں کہ ان میں ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں آیا کہ جس مسلمان نے اسلام اور قرآن کو سمجھ لیا ہو وہ مرتد ہوا یا قرآن کا منکر ہو گیا.
آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ کرسچن مشنریز جو ہے نا یہ بہت سخت والے کام کرتے ہیں تبلیغ کے، مسلمان تو ان کی جوتی کی برابر بھی کام نہیں کر رہے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو کرسچن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ کوانٹٹی میں، بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو جو ہے کنورٹ کرتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے، تو انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ بہت اچھے سے جس نے اسلام کو سمجھا ہے اور قرآن کو سمجھا ہے وہ کبھی بھی مرتد نہیں ہوا، نہ وہ کبھی قرآن کا منکر ہوا ہے. اب دیکھیں جو لوگ مرتد ہوتے ہیں نا، دین سے جو پھرتے ہیں، یہ وہی ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی قرآن کو سمجھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، جنہوں نے کبھی اسلام کو سمجھا ہی نہیں، یہ لوگ ہوتے ہیں جو دین سے پھر جاتے ہیں. لیکن جو دین کو اچھے سے سمجھ لیں، جو قرآن کو اچھے سے سمجھ لیں، وہ کبھی زندگی میں اپنی زندگی کیا، وہ تو کبھی اتنا پھونک پھونک کر قدم رکھے گا کہ کوئی بات بھی اس سے ایسی نہیں ہو جائے جس سے کیا ہو، اس کو اسلام کا دروازہ چھوڑ کر کہیں اور جانا پڑے. ٹھیک ہے، اور یہ باتیں کون کہہ رہا ہے؟ یہ ڈاکٹر مورڈیز جو تھے یہ مسلمان نہیں تھے. ٹھیک ہے، یہ نان مسلم بات کہہ رہا ہے کوئی. تو آپ دیکھیں کہ کفار کو معلوم تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے اس مشن کے لیے بڑی بڑی مجلسیں اکٹھی نہیں کی. جیسے آپ دیکھیں نا، فرعون نے کیا کیا تھا، دنیا بھر کے جادوگر اکٹھے کیے تھے نا موسیٰ علیہ السلام سے کمپٹیشن کرانے کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا کیونکہ دے نو اٹ، ہے نا، ان کو پتا تھا کہ ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک، چلیے وہ تو نہیں کر رہے تھے. یہیں پہ اپنی بات تو میں اسٹاپ کرتی ہوں. ٹھیک ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو کل ہم کنٹینیو کریں گے. بہت ساری باتیں جب تک سمجھائی نہیں جائیں تو انسان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے نا. آپ کو جب تک یہ قرآن کی باریکیاں نہیں سمجھ میں آتی کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، تب تک آپ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ بات جو یہ چیلنج جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ تو اب دیکھیں آج اے آئی کا زمانہ ہے نا، چیٹ جی پی ٹی. کبھی آپ پوچھیے اس سے میٹا سے تو کہ بھائی ایک سورہ تو بنا دو، ایک آیت بنا دو قرآن جیسی. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیے گا وہ کیا جواب دیتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، آج کل تو ٹیکنالوجی بہت ہائی فائی چل رہی ہے. کل بیٹھی ہوئی میں نے اس سے ایک مطلب میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں اس سے ڈسکس کیا کہ میرے بیٹے کے اندر نا یہ کوالٹیز ہیں اور یہ برائی ہے، اور تم نا اس کے اوپر کوئی پوئم لکھ کر دو. ٹھیک، تو اس نے اتنی بہترین پوئم بنا کر دی تھی نا کہ مزہ ہی آ گیا تھا پڑھ کر. ٹھیک ہے، تو آپ نا اس سے کبھی پوچھیں گا کہ ایسی قرآن کی یہ آیت ہے، اس کو آپ سینڈ کریے گا، اس سے پوچھیں گا ایسی نا کوئی بنا کر دو، دیکھتے ہیں وہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو آج کل تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اس قرآن کو بنایا ہی ایسا ہے کہ یہ معجزۃ خالدۃ ہے. ٹھیک ہے، ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے. اور معجزہ کیا ہوتا ہے، عجز سے نکلا ہے، عین جیم اور زا سے عجز سے نکلتا ہے، جو عاجز کر دے، جو قائل کر دے انسان کو کہ وہ یہ کام کر ہی نہ سکے، ہے نا. تو عاجز کر دینا کیا ہوتا ہے، سامنے والا کیا ہو جائے، بالکل ڈاؤن ہو جائے. تو اس کے سامنے نا قرآن کے سامنے ہمیشہ ہمیشہ کیا ہوں گے، یہ سارے جو قرآن نے چیلنج دیے ہیں، لوگ ہمیشہ اس کے آگے ڈاؤن ہی رہیں گے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھ لیجیے گا جب تک ہم زندہ ہیں یا ہماری اولادیں زندہ ہیں یا جب تک قیامت نہیں آتی ہے، تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ کوئی کتنی بھی چاہے ٹیکنالوجی میں ہائی فائی ہو جائے، اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس قرآن کی ایک سورہ کیا ایک بات بھی لے کر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ خالق کا کلام ہے، اور خالق کے آگے سارے کے سارے کیا ہیں، مخلوق ہیں. چاہے وہ کتنی ہی بڑی ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا انسان ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آگے کی بات دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا اس کے آگے. اور اس کی تھوڑی سی بات اور رہ گئی ہے، وہ انشاءاللہ اس کو کل تو نہیں ہوگی نا کلاس ہماری، کل سیرت کی کلاس ہے نا ہماری. ٹھیک ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ٹرن پر منڈے میں کریں گے. اور کلاسز چل رہی تھی اس وجہ سے میں آیت سینڈ نہیں کر رہی تھی. ان شاء اللہ تعالیٰ آج آپ کو اگلی آیت ہے نا، کتنی ہو گئی آپ کی آیت نمبر 25 تک ہو گئی، 26 آیت سینڈ کروں گی، اس کی ٹرانسلیشن یاد کیجیے گا اور پھر کل سنائیے گا. ٹھیک، تو چلیے پھر ودا لیتے ہیں. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سدرا خان، آپ نے آج کلاس اٹینڈ کی تھی، آپ مجھے پرسنل میں میسج کر کے بتا دیجیے گا آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں آئی. ٹھیک ہے، چلیے جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.